بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈ، آج ہم آپ کے ساتھ ناول موت کا پارٹ 11 شیئر کریں گے۔ فرینڈ، اگر آپ اس کے پہلے والے پارٹ سننا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر سن سکتے ہیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ میرے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ سٹوری سننے کے شوقین ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہونے والا ہے، کیونکہ میں روزانہ اپنے چینل پر موٹیویشنل اور اخلاقی کہانیاں اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو چلے چلتے ہیں ناول موت کے پارٹ 11 کی طرف۔ محبتیں، چاہتیں، کسی کا بے شمار پیار کبھی کبھی زندگی میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ سب ہماری زندگی کو اتنا حسین اور رنگین بنا دیتے ہیں کہ ہمیں خواب کا گمان ہونے لگتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ سب سراب اور خواب ہے، آنکھ کھلی تو سب غائب ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوتا، وہ سب سچ ہوتا ہے۔ ساری خوشیاں، ساری محبتیں حقیقی ہوتی ہیں، اور اس سب کا ذمہ دار کبھی کبھی صرف ایک پرسن ہی ہوتا ہے جو لائف خوبصورت بنا دیتا ہے، جو اس سے حسین زندگی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ رحمان اور شہریار ایک دوسرے کو پا کر اپنی حقیقت جان کر اتنے ہی خوش تھے جتنا کوئی اپنی کسی بچھڑے ہوئے ساتھی سے مل کر خوش ہو سکتا ہے۔ دونوں بہت خوش تھے، چہرے ہمیشہ کھلے رہتے تھے، ہر وقت باتیں ہوتی تھی، اپنے گزرے ہوئے دنوں کی باتیں، اپنے بچپن کی باتیں، اپنے اچھے اور برے وقت کی باتیں۔ رحمان کو شہریار کے گھر رہتے ہوئے 15 دن ہو چکے تھے، اور ان 15 دنوں کو اس نے 15 سالوں کی طرح جیا تھا۔ اتنی خوشی اسے آج تک نہیں ملی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ آج تک روبوٹنگ زندگی گزارتا آیا ہے، جس میں صرف کام کام اور صرف کام تھا۔ ایسی فراحت کبھی میسر نہیں ہوئی تھی جسے شہریار کے ساتھ نے دگنا کر دیا تھا۔ روشنی، کیا تم ریڈی ہو؟ رحمان نے اس کے کمرے میں جھانکا۔ جی میں بس تیار ہوں، 5 منٹ تک نیچے آ رہی ہوں، اس نے جواب دیتے ہوئے شیشے میں اپنا عکس دیکھا جو اسے حسین بتا رہا تھا۔ اس نے ڈارک گرین کلر کی فل بازوؤں والی لمبی فراک پہنی ہوئی تھی جس پر لائٹ گرین کلر کے چمکتے سٹون لگے تھے۔ اس نے اپنے لمبے بالوں کی ہلکی چوٹی کر کے اسے بائیں کندھے پر آگے کی طرف ڈال دیا۔ اس کی بڑی بڑی غزالی آنکھوں پر باہر کو نکلا آئی لائنر بہت جچ رہا تھا، ہونٹوں پر پنک میٹ لپسٹک لگی تھی، اور کانوں میں گرین کلر کے چمکتے پتھر تھے جو کانوں میں دمک رہے تھے۔ یہ اس کا ٹوٹل میک اوور تھا جو اسے نہایت پرکشش بنا رہا تھا، اور یہ سب اس نے رحمان کی بہت ضد کرنے پر کیا تھا۔ وہ آج لنچ کے لیے کچھ آؤٹنگ کے لیے باہر جا رہے تھے، یہ ان دنوں کا مشترکہ پلان تھا۔ روشنی قطعاً جانے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر رحمان کی بہت ضد کرنے پر وہ بے مشکل تیار ہوئی۔ پتہ نہیں کیا بات تھی رحمان میں جو اس کی ضد کے سامنے وہ ہار جاتی تھی، اور اس کی نہ چاہتے ہوئے بھی مان پڑتی تھی۔ شاید یہ اس کی غمزدہ زندگی کا اثر تھا جو اسے اس طرح پگھلا رہا تھا۔ اس نے اپنا مکمل جائزہ لیا اور کمرے سے باہر نکل کر ان تک آئی جہاں وہ کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ شہریار نے گرے رنگ کی جینس پر میرون رنگ کی ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، جبکہ رحمان بلیک کلر کی بٹنوں والی شرٹ کے ساتھ شہریار کی جیسی گرے کلر کی جینس سے تن کیے ہوئے تھا۔ دونوں بہت سمارٹ اور ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں اسے دیکھ کر باتیں کرنا بند ہو گئی اور انہیں یکٹک دیکھے گئے۔ چلیے، روشنی نے جیسے انہیں گہری نیند سے جگایا۔ ہاں بالکل چلیں، مگر چلنے سے پہلے ایک بات کہوں گا۔ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں روشنی، رحمان نے کہا۔ روشنی بالش ہونے لگی، مگر اس نے ہمت کر کے کہا، آئی نو میں پیاری لگ رہی ہوں، بہت شکریہ، آپ دونوں بھی بہت پیارے لگ رہے ہیں۔ جو رحمان، تم گاڑی میں سامان رکھواؤ، شہریار نے جلدی سے کہا، کیونکہ رحمان کچھ کہنے کے لیے منہ کھول رہا تھا۔ وہ منہ بناتا ہوا باہر نکل گیا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، تم بہت پیاری ہو روشنی، میں نے زندگی میں بہت خوبصورت چہرے دیکھے ہیں، مگر جو تم میں ہے وہ کہیں نہیں دیکھا۔ کبھی کبھی مجھے حیرت ہوتی ہے کہ میں کیسے تمہیں اتنا چاہنے لگا ہوں، میں ایسا بالکل نہیں تھا، تم نے نہ جانے کیسا جادو کیا ہے۔ میں شہریار، ہمیں نکلنا چاہیے، اس نے سختی سے اس کی بات کاٹی اور اس سے گھورتی ہوئی خود بھی باہر نکل گئی۔ شہریار نے ایک ٹھنڈی آب بھری اور باہر نکل آیا۔ 5 اسٹار ہوٹل کے پرتعیش اور پرسکون ماحول میں زبردست لنچ کے بعد ان کا ارادہ باہر گھومنے کا تھا، کسی ایسی جگہ جہاں سکون ہو اور خوبصورتی ہو۔
وہ پارکنگ ایریا میں کھڑے اسی بات کو ڈسکس کر رہے تھے کہ رحمان کا خیال تھا انہیں کسی دور دراز علاقے میں جانا چاہیے، کوئی ایسی جگہ جہاں ہریالی ہو، رات میں برف گرتی ہو اور پرندے کھڑی چہچہاتے ہوں، جہاں غریب انسانوں کی آبادی ہو، بلند و بالا پہاڑ آسمان کی چھت پر چھوتے ہوں، جہاں کی زبان نرالی اور میٹھی ہو۔ کیا تم پہلے کبھی ایسی جگہ نہیں گئے؟ شہریار نے حیرانگی سے پوچھا۔ گیا ہوں بٹ آپ کے ساتھ نہیں گیا۔ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ رحمان تصوراتی دنیا سے باہر ہو، ہم اتنا آگے نہیں جا رہے، یہ سب میسر ہو۔ شہریار نے کہا، کچھ فاصلے پر میرے دوست کا ایک فارم ہاؤس ہے جو واقعی اس قابل ہے کہ وہاں جایا جا سکے، ہم وہاں جا سکتے ہیں۔ رحمان کچھ کہنے والا تھا جب کسی نے اس کا دایاں کان زور سے پکڑ کر مروڑا۔ اس کی ایک کرا نکلی اور اس نے دائیں طرف جھک کر حملہ کرنے والے کو دیکھا تو حیران ہوا۔ گل تم یہاں اس وقت؟ اف یار، کان تو چھوڑو میرا، شیر کی خالہ، اس نے کہا۔ اف کے بچے، لاپرواہ انسان، کہاں غائب ہو تم؟ اتنے دنوں سے تمہیں پتہ بھی ہے کہ چھوٹی امی کتنی بیمار ہوئی ہیں؟ اس عرصے میں کتنا انہوں نے تمہیں یاد کیا، اگر تم نے خبر تک نہیں لی۔ نہ جانے کیسے دلاسے دے کر میں نے انہیں نارمل کیے رکھا۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو؟ بتاؤ مجھے، کہاں غائب تھے؟ کیوں نہیں آئے گھر؟ رحمان، تم نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کیا، کبھی تم اس طرح بنا بتائے گھر سے غائب نہیں ہوئے۔ بتاؤ کیا مسئلہ تھا؟ وہ جیسے غم غصے میں پھٹ پڑی تھی، شکایات کا پہاڑ تھا اس کے پاس۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا گل، میں بس ذرا تھوڑی مشکل میں تھا، اس لیے گھر نہیں آ سکا، ورنہ گھر سے بھاگ کر مجھے کہاں جانا ہے، میرا سب کچھ تو گھر پہ ہی ہے۔ اس نے گل کی آنکھوں میں جھانکا۔ باتیں مت بناؤ، مجھے وجہ بتاؤ، کہاں تھے؟ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بہت زیادہ چوٹیں آئی تھی، اور پھر ان صاحب نے میری جان بچائی، مجھے اپنے گھر لے گئے اور میرا ٹریٹمنٹ کروایا۔ آج ہی ہم باہر نکلے ہیں میرے ریکور ہونے کی خوشی میں۔ اس نے شہریار کی طرف اشارہ کیا جو خاموشی سے انہیں سن رہا تھا۔ گل نے شہریار کی طرف دیکھا۔ کیسے ہوا تھا ایکسیڈنٹ، اور ہمیں کیوں نہیں پتا چلا؟ اس نے چیختے ہوئے کہا۔ کول ڈاؤن گلزار، ویٹ واز ناٹ سیریس۔ رحمان نے اس کے منہ پر ہلکا سا تھپڑ مارا۔ تم بہت بدتمیز ہو گئے ہو، حادثہ ہوتا ہے، سیریس ہو یا نہیں۔ او گاڈ، چھوٹی ماما ٹھیک کہہ رہی تھی کہ تم ٹھیک نہیں، کسی مشکل میں ہو، مگر میں نے انہیں جٹلاتی رہی۔ ماما کو سنبھالنے کے لیے تھینک یو گل، یو شٹ اپ۔ آپ نے بھی انہیں نہیں کہا کہ انہیں ان کے گھر جانا چاہیے؟ وہ شہریار سے مخاطب ہوئی۔ شہریار نے کندھے اچکائے۔ گل نے غور سے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ تم شہریار خان ہو نا؟ اس نے قدرے حیرانگی سے پوچھا، جیسے وہ کوئی ایلین ہو۔ یس، آئی ایم شہریار خان۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ رحمان کی طرف گھومی۔ تمہاری اور اس کی دشمنی کی خبریں تو ابھی ٹی وی پر گردش کر رہی ہیں، اور لوگ تمہیں ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا رہے تھے، اور اب تم ساتھ میں کھانا کھا کر نکل رہے ہو۔ یہ معجزہ کیسے ہوا؟ بتایا تو ہے کہ ایک حادثہ ہوا تھا میرے ساتھ جس نے میرا یہ سب کچھ بدل دیا، اور مجھے اور شہریار کو قریب لے آیا، ہماری دشمنی کو دوستی میں بدل دیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہریار کے کندھے پر بازو ڈالا۔ ویری اسٹرینجر، وہ حیران ہوئی۔ اوکے، اب گھر چلو، چھوٹی ماما تمہارا بہت بے صبری سے ویٹ کر رہی ہیں۔ میں نے ان سے پرامس کیا ہے کہ میں تمہیں کان سے پکڑ کر لاؤں گی ان کے سامنے۔ وہ رحمان کی طرف بڑھی۔ نہیں گل، میں ابھی گھر نہیں جاؤں گا، مجھے ابھی کچھ ضروری کام ہے، پلیز تم جاؤ اور ماما کو کہو کہ میں بس بہت جلد ان سے ملنے آؤں گا، بٹ ابھی نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ وجہ بتاؤ مجھے، ہم کہیں جا رہے ہیں۔ اس نے شہریار اور روشنی کی طرف اشارہ کیا۔ کہاں؟ گل نے پوچھا۔ بس ہے کوئی جگہ، تم جاؤ اب پلیز۔ ویسے ہم لوگ جا کہاں رہے ہیں؟ کوئی خاص جگہ ہے؟ گل نے پوچھا۔ شہریار گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا اور رحمان اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا تھا، جبکہ وہ دونوں پچھلی نشستوں پر بیٹھی تھی۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، ادھر پاس میں ایک فارم ہاؤس ہے، ہم وہیں جا رہے ہیں، رحمان نے جواب دیا۔ آپ کا نام بہت یونیک ہے، بہت پیارا۔ اس نے روشنی کی طرف دیکھا۔ شکریہ، آپ کا نام بھی بہت پیارا ہے، اتنا کہ کچھ لوگ اسے سینے پر سجائے پھرتے ہیں، روشنی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور کن اکھیوں سے رحمان کی طرف دیکھا۔ رحمان کو جھٹکا سا لگا۔ ریلی؟ کیا واقعی یہ سچ ہے؟ کس نے لکھا میرا نام اپنے سینے پر؟ گل کو بہت حیرت ہوئی۔ میری ایک دوست تھی، وہ بتاتی تھی کہ اس کے بوائے فرینڈ نے اس کا نام اپنے سینے پر لکھ رکھا ہے۔ اور جانتی ہو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا گل بدن، مگر
سب اسے تمہاری طرح گل کہا کرتے تھے۔ روشنی نے کہانی بنائی جو گل کو ایک دم اصلی لگی۔ ہاؤ سویٹ یار، کتنی لکی لڑکی تھی وہ۔ گل بہت متاثر ہوئی۔ ہاں مگر تم سے کم، شہریار نے لقمہ دیا۔ وہ کیسے؟ گل نے پوچھا۔ اس لیے کہ کوئی آپ کو ان سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ صرف چاہنے سے کیا ہوتا ہے، چاہنے کے ساتھ کچھ الگ، کچھ یونیک سا بھی کرنا چاہیے نا، کہ دل ایک دم سے اسے چاہنے لگے۔ اس کی چھوٹی سی کوئی ادا دل کی گہرائیوں میں اتر کر روح میں سما جائے اور روم روم پکار اٹھے کہ یہی ہے وہ پرسن جس کے خواب کوئی بھی لڑکی دیکھ سکتی ہے۔ گل نے پورا نقشہ کھینچ ڈالا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ایک شخص ضرور امپریس کر سکتا ہے، کیونکہ کچھ الگ اور یونیک تو وہی کر سکتا ہے، شہریار نے ہنستے ہوئے کہا۔ رحمان اور روشنی بھی ہنسنے لگے۔ نہیں، اب ایسی بھی بات نہیں، گل نے برا منائے بغیر کہا۔ گاڑی نارمل کی سپیڈ سے چل رہی تھی۔ راستہ تھوڑا کچا اور قدرے سنسان سا تھا۔ اکا دکا گاڑی کبھی کبھار تیز رفتاری سے دھول اڑاتی ہوئی گزر جاتی تھی۔ کچی سڑک کے کنارے جھاڑیاں الگ اگی ہوئی تھی۔ تبھی پیچھے سے ایک سفید کرٹس ہوا میں اڑتی ہوئی آئی اور ان کی مرسیڈیز کو پلک جھپکتے میں اوورٹیک کیا اور سڑک پر یکدم گھوم کر وہ ان کی گاڑی کے سامنے دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ شہریار نے یکدم بریک لگائی، پھر بھی انہیں مرسیڈیز سامنے موجود کرٹس سے ٹکرائی۔ جب تک وہ سنبھلتے کرٹس سے 2 افراد نکل چکے تھے اور ان کے ہاتھ میں پسٹول تھے اور چہرے پر خطرناک تیور۔ ان کی پسٹول کا رخ ان لوگوں کی کار کی طرف تھا اور وہ ان کی کار کے قریب آ گئے تھے۔ ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر رحمان غصے میں باہر نکل آیا اور اسے دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں بھی باہر نکل آئے۔ کون خبیث پاگل کے بچے تم لوگ، یہ کیا حرکت ہے؟ رحمان غصے سے چلایا۔ بلو جینز اور وائٹ ٹی شرٹ والے لڑکے نے دیکھ کر گل حیران رہ گئی۔ وہ وقاص تھا جس سے اس کا جھگڑا ہوا تھا۔ وہ حیرت اور غصے سے اس کی طرف دیکھے گئی۔ رحمان کی بات کے جواب میں وقاص نے اس کے پاؤں کے قریب 2 گولیاں ماری۔ اب اگر کسی نے آواز نکالی تو یہی گولیاں اس کے سر، پاؤں اور سینے میں لگیں گی۔ چپ چاپ کھڑے رہو ورنہ بہت برا ہوگا۔ وہ گھرایا۔ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ شہریار نے آرام دہ لہجے میں پوچھا۔ گڈ، اس لہجے میں کچھ پوچھو گے تو شاید میں کچھ بتاؤں گا، مگر اگر یہاں نہیں چلے گی۔ ہمیں گل کو ساتھ لے جانا ہے، بنا کسی پھڈے کے، ورنہ اگر پھڈا ہوا تو میں کسی کی لاش گرانے سے بھی گریز نہیں کروں گا۔ چلو گل، آگے آؤ، اس نے گل کی طرف پستول کا رخ کرتے ہوئے کہا۔ رحمان کا خون دماغ کو چڑھنے لگا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ کہتا یا ان کی طرف ابھی بڑھتا، شہریار نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ رحمان، تم کچھ نہیں بولو گے؟ میں بات کر رہا ہوں مگر بھائی، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ رحمان، میں نے کہا نا کہ تم نے سنا نہیں، شہریار نے اس بار سخت لہجے میں کہا اور رحمان خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گیا۔ یہ کیا ہے بےہودگی ہے وقاص، کچھ شرم ہے؟ پچھلی والی انسلٹ بہت جلدی بھول گئے ہو۔ اس بار تو میں نے تمہیں یونیورسٹی سے نکلنے سے بچا لیا، دھکے دے کر نکلواؤں گی تمہیں۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا راستہ روکنے کی؟ گل غصے سے چیخنے لگی۔ کیوں لے جانا چاہتے ہو تم گل کو؟ شہریار نے پوچھا۔ تمہیں سوال پوچھنے کا نہیں کہا، لڑکی ہماری حوالے کر دو ورنہ، اس نے پستول شہریار کی طرف کیا، گولی کھا کر سو جاؤ۔ اور اب لہجہ تصدیق آمیز تھا۔ شہریار کا خون کھولنے لگا مگر اس نے خود پر کنٹرول کیے رکھا۔ گل، آگے آؤ، وقاص دہاڑا۔ گل آگے آئی اور اس نے وقاص کو تھپڑ لگانا چاہا مگر اس کے دوسرے ساتھی نے اس کا بازو پکڑ لیا اور وہ تکلیف سے نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ وقاص نے ایک ایک گولی پھر سے ان دونوں کے پاؤں کے قریب ماری تاکہ وہ جوش میں آ کر لڑائی پر نہ اتر آئیں۔ شبیر، اسے گاڑی میں ڈالو جلدی، وقاص نے کہا اور شبیر نے گل کو اٹھانے کے لیے اپنا پستول جیسے ہی جیب میں ڈالا۔ وہ اسی موقع کے انتظار میں تھا۔ وہ بیک وقت 2 پستولوں کو ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دونوں بہت چوکس تھے اور ان کے انداز جارحانہ تھے اور ان کے بیچ فاصلہ بھی بہت زیادہ تھا، اس لیے شہریار کو یہ موقع غنیمت لگا اور کم سے کم ایک پستول سے تو جان چھوٹی تھی اور شہریار نے وقاص پر چست لگائی۔ فاصلہ واقعی زیادہ تھا اور وقاص پوری طرح چوکس تھا۔ اس نے شہریار کو حرکت کرتے دیکھ لیا اور شہریار بروقت رفتاری سے اس کی طرف آیا تھا مگر پھر بھی اسے شہریار پر گولی چلانے کا مل گیا۔ دھماکے کی آواز سے ویرانہ گونج اٹھا اور وہ سب کے چہرے فک ہو گئے۔ روشنی کی چیخ نکل گئی، رحمان کا رنگ بدل گیا۔ گل دوسرے ساتھی کی قید سے خود کو چھڑاتے ہوئے ساکت ہو گئی مگر گولی لگنے کے باوجود شہریار رکا نہیں۔ وہ اس کی بھوکے شیر کی طرح گرا تھا اور اسے رونتے ہوئے دور لے گیا۔ وقاص، اس کے ہاتھ سے پستول نکل گیا تھا اور اب وہ نہتا تھا۔ دونوں بری طرح لڑ رہے تھے۔
دونوں برابر کے ثابت ہو رہے تھے۔ وقاص بھی خوب ہٹا کٹا تھا، وہ کس طور پر ہار نہیں مان رہا تھا۔ دوسرا ساتھی گل کو چھوڑ کر وقاص کی مدد کو پلٹا تو رحمان نے اڑنگا لگا کر اسے منہ کے بل گرا دیا، پھر اس نے اسے اٹھنے کا موقع نہیں دیا اور اسے مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ گل شہریار کو خون میں لت پت ہوئے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھی۔ اسے بازو میں گولی لگی تھی جہاں سے خون ابھی تک نکل رہا تھا، مگر وہ لاپرواہی سے بلا خوف و خطر لڑ رہا تھا۔ اسے زخم کی پرواہ نہیں تھی، وہ صرف گل کے لیے لڑ رہا تھا، اور گل کو اس کا اپنے لیے گولی کھانا، اپنے لیے لڑنا بہت خوبصورت لگا۔ شہریار اس کے دل میں اترنے لگا۔ وہ دونوں لہو اور خاک ہو رہے تھے۔ پستول روشنی سے کچھ فاصلے پر پڑی تھی۔ اس نے دوڑ کر پستول اٹھائی اور ایک ہوائی فائرنگ کیا، اور ان دونوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پل بھر کے لیے ساکت ہوئے۔ یہ محض مولد روشنی کے لیے کافی تھی۔ اس نے ہاتھ مضبوط کر کے وقاص کی ٹانگ کا نشانہ لیا اور ٹریگ دبا دیا۔ پستول سے گولی نکلی اور وقاص کی ٹانگ میں سوراخ کر گئی۔ خون بھل بھل بہنے لگا۔ وقاص اس حسین لڑکی کو دیکھتے گیا جس نے اس پر گولی چلائی تھی۔ یہ نظارہ اسے دلکش لگا تھا۔ حالانکہ گولی کا نشانہ وہی تھا، مگر پھر بھی اسے دلی طور پر انجانا سا احساس ہوا۔ اسے وہ بہادر لڑکی پل بھر میں دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے زخم کی چندہ فکر نہیں تھی، اسے صرف اس بات کی خوشی تھی کہ اس نے آج ایک خوبصورت نظارہ دیکھا تھا جو اس کی نس نس میں اتر کر اسے سیراب کر گیا تھا۔ اسے روشنی سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس سے معصوم حسین لڑکی کا اسے بہادر ہونا بہا گیا تھا۔ گل اور وقاص کی زندگی میں آج دو چہرے آئے تھے جو ان کی دھڑکن کو چھو گئے تھے، اور وہ دونوں اس بات سے قطعی بے خبر تھے۔